بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کمپیوٹر سائنس کلاس نہم باب نمبر 1 اور لیکچر نمبر 7۔ میں چودھری غضنفر حسین آج آپ کو یہ لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بچوں کہ میں آپ کو یہ لیکچر سٹارٹ کروں، آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل سمارٹ ٹیچنگ کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ بچوں آج جو ہمارا ہے چوتھا سٹیپ چل رہا ہے مسئلے کے حل میں۔ پہلا تھا مسئلے کا تعین یا تعریف، دوسرا ہے مسئلے کو سمجھنا، تیسرا ہے مسئلے کے حل کی منصوبہ بندی، اور چوتھا ہے کینڈیڈ یا واضح حل نکالنا۔ کینڈیڈ واضح حل کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ کسی بھی وقت انسان کے ذہن میں جو مسئلے کسی کا حل آتا ہے تو وہ اس کو کینڈیڈ حل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص راستے میں جا رہا ہے اور اس نے سڑک پار کرنی ہے تو اس وقت اس کے گرچہ اسے ادھر چیرنگ کراس اس جو زیبرا کراسنگ نہ ملے، لیکن اس وقت وہ جس طریقے سے بھی سڑک کو پار کرنے کا پلان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کینڈیڈ حل نکال لی ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیپر حل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کئی مرتبہ وہ جو ہے اس کو سولوشن اس کا نہیں مل رہا، تو سوال کا جواب صحیح طرح نہیں لکھ پاتا، لیکن جس طرح بھی وہ اٹیمپٹ کرتا ہے اس کے دماغ میں چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے اس وقت اس کا کینڈیڈ حل نکال لیا۔ اس کینڈیڈ حل سے مراد بچوں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نہیں ہے کہ وہ یقیناً بہترین حل ہوگا۔ کسی وقت ہمیں جو وقت کی بچت بھی کرنی پڑتی ہے، کسی وقت ہمیں شارٹ کٹ بھی لینا پڑتا ہے، تو یہ سارے جو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس چیز کا کینڈیڈ حل نکال لیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اصل حل ہی ہو۔ مثال کے طور پر ایک جب شخص جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم جو ہے نا وہ پرچیزنگ کر کے کچھ خرید کر لاؤ، اسے موبائل خریدنے کا کہا جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے نا مارکیٹ سے پرچیز کر کے لانا ہے، تو راستے میں اسے ایک شاپ نظر آتی جہاں پر سیل لگی ہو، سستے موبائل مل رہا ہو، وہی والا برانڈ وہی والی چیز، تو اس نے اس کو ادھر خرید لیا ہے، گرچہ وہ اس کو اسی وقت اس کو وقت بھی بچ جائے گا اور اس کی وہ بچت بھی ہو گئی، تو اس نے اس چیز کا حل نکال لیا اور ہمیں موبائل وہ خرید کر دے دیا۔ تو عزیز طلبہ مجھے یہ چوتھا سٹیپ بتانے میں جو یہ کلیئر کر دیا ہے میں نے آپ کو۔ اس کے بعد آخری سٹیپ جو ہے مسئلے کے حل کا وہ ہے بہترین حل کا انتخاب۔ تو عزیز طلبہ بہترین حل کا انتخاب سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس کے ایک سے زیادہ حل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک بلڈنگ میں پہنچنا ہے یا اسٹیشن پہ پہنچنا ہے، تو اس اسٹیشن میں جانے کے ایک سے زیادہ کئی راستے ہو سکتے ہیں، تو اس وقت ہم اس سارے جو پلان کرتے ہیں، پیٹرول کو دیکھتے ہیں، اس کا واکنگ ڈسٹنس دیکھتے ہیں، اس کے جو ہے گیٹ کی انٹری دیکھتے ہیں، کہاں سے ایزیلی انٹر ہوا جا سکتا ہے، کہاں سے جو ہے نا میں کم جو پرابلم ہوگی، کہاں سے سفر کم پڑے گا، یہ ساری چیزوں کا جب ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم ان میں سے سب سے بہترین حل نکالتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہترین حل جو وہ چھوٹا ہی ہو یا شارٹ کٹ ہی ہو، کئی مرتبہ بہترین حل کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ لانگ روٹ کو بھی اپنانا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ اسلام آباد سے لاہور سے اسلام آباد جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ ایک لمبا راستہ ہے بنسبت جی ٹی روڈ کے، لیکن وہ ایک پرسکون راستہ ہے اور اس کا ہمارے مطابق اسلام آباد پہنچنے کے لیے موٹر وے ایک بہترین حل ہے۔ تو اسی طرح جیسے میں نے ایک کرکٹ اسٹیڈیم میں گیٹ سے داخل ہونا ہے، تو جو ضروری نہیں کہ جو میرے سامنے گیٹ ہو وہی میرے لیے بہترین راستہ ہو سکتا ہے، شاید اس میں جو ہے نا وہ انٹری نہ ہوتی ہو یا شاید اس میں رش زیادہ لگا ہو، تو میں نے بہترین حل نکالنا ہے کہ مجھے اس راستے سے اسٹیڈیم کے اندر پہنچنا ہے جو مجھے سب سے بہتر لگے۔ تو عزیز طلبہ آج ہمارے جو ہے وہ مسئلے کے حل کے 5 سٹیپس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں مسئلے کا تعین یا تعریف، دوسرا نمبر پہ مسئلے کو سمجھنا، تیسرے نمبر پہ مسئلے کے حل کی منصوبہ بندی، چوتھے نمبر پہ کینڈیڈ سولوشن تلاش کرنا یا نکالنا، پانچویں نمبر پہ مسئلے بہترین حل کا انتخاب۔ عزیز طلبہ یہ مسئلے کے حل کے 5 اقدامات آج ہمارے پورے ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔